کتاب میں بہت کچھ باتیں آ رہی تھی اور بہت کچھ باتیں ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس کے اندر اتنی گہرائی ہے ہم کو پتہ نہیں. تو کوشش کر کے ہم لوگ اختصار کے ساتھ سننے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک بات پہنچے. دیکھیے، وضو اللہ تعالیٰ نے کیوں مشروع کیا اس کے بارے میں بات آئی تھی کہ وضو سے بدن کی بھی صفائی ہے اور دلوں کی بھی صفائی ہے. اب ہم لوگ بات تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں کئی بار نماز کو مشروع کیا، کئی بار مسجد میں آنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو. تو اس کے اندر ایک بہت بہترین نقطہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. بات کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آسان زبان میں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے زمین سوکھ جاتی ہے، زمین بارش نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ جاتی ہے، کذالک القلب، اسی طریقے سے دل بھی سوکھ جاتا ہے. اسی طریقے سے دل بھی سوکھ جاتا ہے. کیسے؟ زمین تو بارش نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ جاتی ہے، دل کیسے سوکھ جاتا ہے اور سخت کیوں ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں اذا خلا من توحید اللہ وحبہ ومعرفتہ وذکرہ ودعائہ، اگر جب توحید، اللہ کی توحید سے خالی دل ہو، جو دل اللہ کی توحید سے خالی ہو، اللہ کی محبت سے خالی ہو، اللہ کی معرفت، اللہ کے بارے میں کیا بھی معلوم نہیں، اللہ کے بارے میں کیا بھی معلوم نہیں ہے، اور اللہ کے ذکر سے خالی ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرتا ہو، تو وہ دل جو ہے سوکھ جاتا ہے. وہ دل سوکھ جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے. کیوں سخت ہوتا ہے؟ جب اللہ کی توحید اس دل کے اندر نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کے بارے میں جانکاری نہیں ہے، اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہے اس دل میں، اور اللہ سے دعائیں نہیں کر رہا ہے، تو نفس کی جو آگ ہے، نفس کی گرمی، نفس کی آگ اور شہوت، انسان کی خواہش، اس کی آگ جو ہے پورا جسم کے اعضاء کو اپنے قید میں لے لیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، سوچیے. جس دل میں اللہ کی توحید وغیرہ نہ ہو، اس دل کی خواہشات ہوتے ہیں، خواہش نفس، وہ نفس کی خواہش کیا کرتے ہیں؟ پورے باڈی کے جسم کے اعضاء کو اپنے قید میں لے لیتے ہیں. قید میں لے کر کے کہتے ہیں اب کیا ہوگا؟ اگر تم ان اعضاء کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بڑھاؤ گے تو بڑھیں گے نہیں. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بڑھاؤ گے تو وہ بڑھیں گے نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس دل میں اللہ کی توحید نہیں ہے، محبت نہیں، ذکر نہیں کرتا ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے پیر اٹھانا چاہے گا تو نہیں اٹھے گا، پیر نہیں اٹھے گا، پیر اٹھے گا نہیں. کیوں؟ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کی توحید نہیں ہے. اس وجہ سے اس کے دل کی جو خواہشات ہے، ان خواہشات کا کنٹرول پورا جسم میں ہے، ان خواہشات کا کنٹرول پورا جسم میں ہے. تو کہتے ہیں ایسا ہو جائے گا فلا تصلح بعد ہی الشجرۃ الا للنار. کہتے ہیں وہ جو جسم، دل کے آگ ہے، خواہش کی آگ، اس کی وجہ سے پورا دل کو جلا دیں گے اور پورا جسم کے اعضاء کو بھی جلا دیں گے. اب یہ جسم سوائے جہنم کے کسی لائق نہیں رہے گا، سوائے جہنم کے کسی لائق نہیں رہے گا، کیونکہ عبادت سے اب روک دے گا، وہ عبادت سے روک دے گا. کیوں ایسا ہوا؟ وہی اللہ کی توحید دل میں نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کا ذکر یاد نہیں ہے دل میں، اور اللہ سے دعائیں نہیں کرتا ہے. تو اس طریقے سے ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں، سورہ زمر کی آیت نمبر 20 پر 2 میں کہا. سورہ زمر 30 پر 9 نمبر کی سورہ ہوگی، ایک بار دیکھیے. 30 پر 9 کی آیت نمبر 20 پر 2 اور 20 پر 3 پڑھیے. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. ఏ వ్యక్తి హృదయాన్ని అల్లాహ్ ఇస్లాం కోసం విప్పాడో
అతను గుణపాఠం నేర్చుకోని వ్యక్తి లాంటి వాడు కాగలడా? అతడు తన ప్రభువు తరపు నుంచి వచ్చిన కాంతిపై ఉన్నాడు. అల్లా స్మరణ పట్ల ఎవరి హృదయాలు మెత్తబడకుండా కరుకుగా మారాయో వారికి వినాశనం తప్పదు. వారు స్పష్టమైన మార్గభ్రష్టతకు గురై ఉన్నారు. 23. అల్లా అత్యుత్తమమైన మాటను అవతరింపజేశాడు. అది పరస్పరం పోలిక కలిగి ఉండే, పదే పదే పునరావృతం అవుతూ ఉండే ఆయుతులతో కూడిన గ్రంథం రూపంలో ఉంది. దానివల్ల తమ ప్రభువును భయపడే వారి శరీరాలపై రోమాలు నిక్కబొడుచుకుంటాయి. ఆ తరువాత వారి శరీరాలు, హృదయాలు అల్లా స్మరణ పట్ల మెత్తబడిపోతాయి. ఇది అల్లాహ్ మార్గదర్శకత్వం. దాని ద్వారా ఆయన తాను కోరిన వారిని సన్మార్గానికి తెస్తాడు. మరి అల్లాహ్ ఎవరిని మార్గం నుండి తప్పిస్తాడో అతనికి మార్గం చూపేవాడెవడూ ఉండడు. बस मेरे अल्लाह अकबर। देखिए इसमें जो अहम बात है वो ये है, अल्लाह ने कह दिया फ़वैलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, कि हलाकत है उन लोगों के लिए जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से सख्त हो चुके हैं। जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से सख्त हो चुके हैं उनके लिए हलाकत है। उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन, वो लोग खुले हुए गुमराही में, खुले हुए गुमराही में। तो खुले हुए गुमराही में क्यों चले गए? अल्लाह ताला के ज़िक्र से उनके दिल सख्त हो चुके हैं, अल्लाह का ज़िक्र नहीं कर रहे हैं, अल्लाह का ज़िक्र नहीं कर रहे हैं। तो यही अहम नुक्ता है। आप खुद समझिए कि कितनी कितनी बातें इन आयतों में हैं। तो इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिस तरीके से ज़मीन सूख जाती है उसी तरीके से दिल सूख कर सख्त हो जाता है। जब अल्लाह की मोहब्बत ना हो, अल्लाह की तौहीद ना हो, अल्लाह की मारिफत ना हो, अल्लाह को याद नहीं करता है तो दिल बंजर हो जाती है। अब इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये जैसे दिल सूख गया, दिल के अंदर जो ख्वाहिश है वो उसका पूरा कंट्रोल जिस्म के आज़ा पर होता है। तो दिल को अब ज़रूरत है ताज़ा करने की, ज़िंदा करने की। सूखी, जिस तरीके से सूखी ज़मीन के लिए बारिश की ज़रूरत है, तो उसी तरीके से इस दिल के लिए ज़रूरत है। और जिस तरीके से ज़मीन के लिए बारिश होती है, दिल के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है। और नमाज में इसी वजह से नमाज में अल्लाह ताला बार बार बुलाता है, क्योंकि अल्लाह ताला को इसमें याद किया जाता है। मस्जिद में आते हैं तो अल्लाह मफ्तहली अबवाबा रहमतिका इस वजह से कहते हैं, निकलते हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका कहते हैं। पूरी नमाज में अल्लाह ताला को याद किया जाता है, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की तस्बीह बयान की जाती है, दुआएं की जाती है। तो दिल जो है ताज़ा हो जाता है, ज़िंदा हो जाता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इसको बार बार बुलाया है। अब बात में आ रही है, ये अहम नुक्ता इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र किया है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र किया है, कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से उसका दिल जो है ज़िंदा हो जाता है, जैसे ज़मीन ज़िंदा हो जाती है बारिश की वजह से। और अल्लाह ताला ने, देखिए एक दूसरी और एक बात, ये बात हो गई, समझ में आ गई कि क्यों बार बार अल्लाह ताला ने नमाज को ये किया है। दूसरी एक अहम बात है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अगर देखेंगे तो हमको जो नमाज का हुक्म दिया है, उस नमाज को हुक्म दिया है तो कहीं भी कुरान में देखेंगे तो क़याम का लफ्ज़ होगा, अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। इसके लिए बहुत एक अहम नुक्ता ज़िक्र करते हैं। कहीं भी अल्लाह ताला ने नमाज का जो ज़िक्र किया है दूसरा लफ्ज़ नहीं ज़िक्र किया, नमाज कायम करने के लिए कहा, कायम करने के लिए कहा। तो इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नमाज जो कायम होगी ना, वो कैसे होगी? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है नमाज कायम करने का, और
جب نماز قائم ہوگی تب اس کی شرط پوری ہوگی کہ بندہ کامیاب ہوگا، بندہ کامیاب ہوگا۔ بات کو سمجھیے، جب نماز کو قائم کی جائے گی تب بندہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ المومنون میں جو 20 پر 3 نمبر کی سورہ ہے، اس کی پہلی آیت ہی میں کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نمازی کامیاب ہو گیا جو اپنی نماز میں خضوع پیدا کرتا ہے۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رکوع، سجدے، اس کے ذکر مکمل ہونا چاہیے، اس کے اندر جو قیام مکمل ہونا چاہیے، رکوع مکمل ہونا چاہیے، سجدہ مکمل ہونا چاہیے، اس کے اندر اذکار جو ہے وہ مکمل ہونا چاہیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ شرط کہا ہے کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا، تب وہ خشوع مانا جائے گا، تب وہ خشوع مانا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آدمی کی نماز میں خشوع نہیں ہے، آدمی کی نماز میں خشوع نہیں ہے تو کامیاب نمازی نہیں ہے، کامیاب نمازی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ناممکن سی بات ہے کہ کوئی جلدی جلدی نماز پڑھ لے تو خشوع والا ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بات میں آ رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جلدی بازی سے نماز پڑھ رہا ہے اور کوا جس طریقے سے چونچ مارتا ہے اس طریقے سے نماز پڑھے تو خشوع والا ہوگا ہی نہیں، خشوع والا ہوگا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں بل لا یحصل الخشوع قط الا مع الطمانینہ، طمانینہ کہتے ہیں کہ خشوع صرف اطمینان سے پڑھنے سے ہی حاصل ہوگا، اطمینان سے نماز پڑھیں گے تو خشوع حاصل ہوگا۔ کہتے ہیں جتنا جس کے اندر اطمینان ہوگا اتنا خشوع ہوگا، اتنا خشوع ہوگا۔ کہتے ہیں قرآن مجید میں، پورے قرآن میں آپ کہیں بھی دیکھیے نماز پڑھنے کا جو نماز کا ذکر ہے وہاں اقامت کا ذکر ہے، نماز قائم کرو۔ تو کہتے ہیں فالمصلون فی الناس قلیل، لوگوں میں نماز پڑھنے والے ایسے ہی کم ہیں، لوگوں میں نماز پڑھنے والے کم ہیں، اور اس میں سے نماز کو قائم کرنے والے اس سے کم ہیں۔ بات کو سمجھیے، نماز کو گاؤں محلے میں نماز پڑھنے والے ایک تو کم ہیں، اور نماز پڑھنے والوں میں سے بھی جو نماز کو قائم کرتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ وہ اور کم ہے، اور کم ہے۔ تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کن میں سے ہیں۔ بات یہ ہے، یہ سب باتیں سب ہمارے لیے ہیں، ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہم کو اپنی عبادت ٹھیک کر لینی چاہیے، کیونکہ ایک نماز کو بھی ہم اب تک ٹھیک نہیں کر پائے تو دوسری چیزیں کیسے ٹھیک ہوگی۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے بندہ کو جب معلوم ہو جائے گا کہ یہ نماز فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں، اگر بندے کو معلوم ہو جائے کہ یہ نماز فرشتے اٹھا کر کے اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں، بالکل وہ بات صحیح ہے، کیونکہ بندے کے اعمال اللہ کے پاس اٹھتے ہیں۔ تو اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ فرشتے ہماری نماز کو اللہ کے پاس لے جاتے ہیں اور یہ ہدیہ کے طور پر ایک تحفہ کی طرح ہے، تحفہ کی طرح بندے کے لیے اس تحفہ کی طرح ہے کہ اگر کوئی آدمی بادشاہ کے پاس کچھ تحفہ پیش کرنا چاہتا ہے تو آدمی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ایسی چیز تیار کرے گا کہ بادشاہ خوش ہو جائے۔ تو کہتے ہیں سیم اسی طریقے سے ایک آدمی کو کرنا چاہیے جس کو معلوم ہو جائے کہ میری نماز اللہ کے پاس جاتی ہے تو اس کو نماز کو بہترین طریقے سے پڑھنا چاہیے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے پاس جانے کے قابل ہو۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 پر 5 اور 40 پر 6، ایک بار تیلگو میں پڑھیے۔ سورہ بقرہ دوسری سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 40 پر 5 اور 40 پر 6۔ బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం। మీరు ఓర్పు ద్వారా నమాజు ద్వారా సహాయం అర్థించండి। నిశ్చయముగా ఇది కష్టమైన పనే, కానీ అల్లా భయపడే వారికి ఇది సులువైన పని। 46 ఎందుకంటే ఎట్టకేలకు తాము
తమ ప్రభువును కలుసుకోవాల్సి ఉందని, ఆయన వైపునకే మరలిపోవలసి ఉందని వారు నమ్ముతున్నారు. इसमें गौर कर लीजिए जो बात है इसमें क्या है। अल्लाह ताला ने कहा कि सब्र और नमाज के ज़रिए से अल्लाह ताला की मदद मांगो, सब्र और नमाज के ज़रिए से अल्लाह ताला की मदद मांगो। और फिर कहा इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, नमाज जो है ये बहुत भारी है मगर खुशू खुजू करने वाले, अल्लाह ताला से डरने वाले के लिए भारी नहीं है। बात ये है, इसी वजह से कहे कि नमाज सिर्फ वही कायम कर सकता है जो खुशू के साथ नमाज पढ़े। क्यों? उसके लिए भारी नहीं है। और खुशू पैदा करने वाला कौन है? कौन खुशू के साथ नमाज पढ़ेगा? अल्लाह ने कह दिया अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, जिसको यकीन है कि वो अल्लाह से, अपने रब से मुलाकात करेगा, अपने रब से मुलाकात करेगा। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और उन सबको अल्लाह की तरफ पलट करके जाना है। यही आदमी खुशू पैदा करने वाला है अपनी नमाज में, और इसके लिए नमाज भारी नहीं है, इसके लिए नमाज भारी नहीं है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि फ़इन्नहा कबरत अला गैर हाउलाई, ये खुशू इख्तियार करने वालों के अलावा हर एक के लिए नमाज भारी है। बात को समझिए, जिनको इस बात का यकीन है कि मुझको अल्लाह से मुलाकात करनी है, अल्लाह की तरफ जाना है, वो आदमी नमाज में खुशू करेगा। इसके अलावा दुनिया के हर एक आदमी पर नमाज भारी है। क्यों है? इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं लिखुलूबि क़ुलूबिहिम मिन मुहब्बतिल्लाह, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत से उसका दिल खाली है। जो डरेगा वही अल्लाह से मोहब्बत करेगा। और तकबीर ही, अल्लाह ताला की बड़ाई से उसका दिल खाली है, अल्लाह की अज़मत से उसका दिल खाली है, अल्लाह के डर से उसका दिल खाली है, और अल्लाह ताला के बारे में दिलचस्पी ही नहीं, अल्लाह के बारे में दिलचस्पी ही नहीं है। तो इसी वजह से उसके ऊपर नमाज भारी है, उसके ऊपर नमाज भारी है। कहते हैं फ़इन्ना हुज़ूर अल-अब्द फ़ी सलाति व खुशूअहु फ़ीहा तकमिलहु लहा, कि अल्लाह ताला के पास हाजिर होकर नमाज पढ़ना और नमाज में खुशू करना नमाज को मुकम्मल करने की तरह है। तो जितना ज़्यादा जो आदमी उसमें नमाज में खुशू करेगा उतना नमाज को मुकम्मल करने वाला होगा। तो ये बहुत अहम नुक्ता है कि हम लोग जो शिकायत करते हैं कि नमाज पढ़ता हूँ भाई, लेकिन इधर उधर दिमाग चला जाता है, वसवसे आते हैं, क्या क्या होता है नमाज में। इसकी वजह यही है, इसकी वजह ये है कि अल्लाह का खौफ होना चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। और बंदा को ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से एक आदमी बादशाह को कुछ तोहफा देना चाहता है तो कितना बेहतरीन चीज़ तैयार करेगा कि बादशाह खुश हो जाए। तो हम नमाज इसी तरीके से तैयार करना ताकि अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए। ये बहुत अहम नुक्ता इन्होंने ज़िक्र किया। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि देखिए, जो अल्लाह ताला ने इंसान को जो बनाया है ना, देखिए बहुत अहम नुक्ता बयान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है तो सिर्फ अपने लिए बनाया है, सिर्फ अपने लिए बनाया है, उसको ख़ास कर दिया है कि तुमको अपने लिए बनाता हूँ। और एक रवायत को जिक्र उन्होंने किया है इब्न क़य्यिम ने, मैं इस रवायत को ढूंढा बहुत लेकिन ये रवायत मिली नहीं, जब मिलेगी तो इसकी सेहत पर बात करेंगे। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ जिक्र किया है तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन पहले बोल दे रहा हूँ कोई भी रवायत इसमें जिक्र होती है तो मैं असल किताब में ढूंढता हूँ। ये रवायत मुझको नहीं मिली है, मैं तलाश करूँगा, फिर इसके सेहत और ज़ौक़ पर बात करेंगे। लेकिन इन्होंने जिक्र किया है, इस वजह से मैं पढ़ देता हूँ। इन्होंने कहा है कि एक असर में यानी एक हदीस में है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहता है इब्न आदम खलक़तुका लिनफ़्सी, ए आदम के बच्चों मैंने तुमको अपने लिए पैदा किया है। व खलक़तु कुल्ल शैइन लका, और सारी चीज़ों को तुम्हारे लिए पैदा किया। मैंने तुमको अपने लिए पैदा किया और सारी चीज़ों को तुम्हारे लिए पैदा किया। फ़बिहक़्क़ी अलैका ला तश्तग़िल बिमा खलक़तुहु लका, तो मेरा हक़ तुम पर ये है कि जिस चीज़
کو تمہارے لیے پیدا کیا اس کے لیے مشغول مت ہو جاؤ. میں تو تم کو میرے لیے بنایا ہے، مجھ سے مشغول ہو جاؤ. بات کو سمجھیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اے ابن آدم، میں نے تم کو میرے لیے پیدا کیا اور ساری چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا، تو میرے لیے مشغول ہو جاؤ. تمہارے لیے جو پیدا کیا اس میں مشغول نہ ہو جانا. تم کو تو پیدا کر کے تمہارے لیے بنا دیا، آلریڈی تم کو مل چکی ہے، اس کے بارے میں تم مشغول کیوں ہو رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور دوسری بات اسی طرح سے انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ نے کہا خلقتک لنفسی، اے ابن آدم میں نے تم کو میرے لیے پیدا کیا، فلا تلعب، کھیل تماشے میں مت گزارو، کھیل تماشے میں مت گزارو. وتکلفت برزقک فلا تتعب، اور تیرے رزق کی ذمہ داری میں نے لے لی ہے، اس فکر میں تھک مت جاؤ، اس فکر میں مت تھک جاؤ. ابن آدم اطلبنی تجدنی، اے ابن آدم مجھ کو تلاش کرو تم مجھ کو پالو گے. وَإِن وجدتنی، اگر تم مجھ کو پا لیا، وجدت کل شیء، تو ساری چیز تم پالو گے، تم ساری چیز پالو گے. وَإِن فُتْتُكَ فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، اگر مجھ کو نہیں پاؤ گے تو کوئی چیز تم کو نہیں ملے گی، کوئی چیز تم کو نہیں ملے گی، نہ دنیا ملے گی اور نہ ہی آخرت. اسی وجہ سے مجھ کو خوش کرو، میں سب کچھ تم کو عطا کروں گا. تمہارے لیے پوری دنیا بنایا، اس چیز میں مت مشغول ہو جاؤ، وہ تم کو تو مل چکی ہے، وہ تم کو مل چکی ہے، مجھ کو تلاش کرو. تو یہ بات ہے. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے، سر الصلاۃ و روحھا لبھھا، نماز کی روح اور اس کا راز یہ ہے کہ بندہ مکمل طریقے پر اللہ کے پاس کھڑا ہو، مکمل طریقے پر اللہ کے پاس کھڑا ہو. جب نماز میں کھڑا ہو تو دنیا سے کچھ بھی اس کا تعلق نہ ہو، دنیا سے اس کا کچھ بھی تعلق نہ ہو. اللہ نے ہم کو اپنے لیے بنایا، تو ادھر مشغول ہو جانا، ادھر مشغول ہو جانا. تو کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ کعبہ، بیت اللہ جو ہے، کعبہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنایا. کس کے لیے قبلہ بنایا؟ ہمارے چہرے کے لیے، ہمارے بدن کے لیے. لیکن دل کا قبلہ کون ہے؟ دل کا قبلہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دل کا قبلہ اللہ ہے. ہمارا چہرہ کعبہ کی طرف ہوگا، جسم کعبہ کی طرف ہوگا، لیکن دل اللہ کی طرف ہونا چاہیے، دل اللہ کی طرف ہونا چاہیے، دل کا توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. وہ حدیث میں بھی ہے نا کہ بندہ ایسے عبادت کرے کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہو، یا کم سے کم اس طریقے سے ہو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو اس کا دلی توجہ اللہ کی طرف ہو، اس کا چہرہ کعبہ کی طرف ہو اور بدن کعبہ کی طرف ہو. تو اس طریقے سے مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے نماز میں کھڑا ہو تو اپنا جسم، چہرہ، بدن اور دل مکمل دنیا سے کٹ ہو اس کا، تو وہ خشوع خضوع پیدا کرے گا اور یہ نمازی کامیاب ہوگا، یہ نمازی کامیاب ہوگا. تو کہتے ہیں اس کے لیے تین طریقہ ہے خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے. 3 طریقہ ہے. کہتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے اقبال علی قلبہ، کہ آدمی اپنے دل کی طرف متوجہ رہے، اپنے دل کی طرف متوجہ رہے. کیسے؟ وسوسے سے اپنے دل کو حفاظت کرے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ وسوسے کی وجہ سے اس کے نماز کو باطل کر دیں گی یا تو ثواب کم کر دیں گی. اسی وجہ سے دل پر وہ حفاظت کرے، وسوسے کو آنے نہ دے، وسوسے کو آنے نہ دے. وہ چیز کیسے ہوگا؟ وسوسے نہیں آنا کیسے ہوگا؟ دوسرا طریقہ کہتے ہیں وَإِقْبَالٌ عَلَى اللَّهِ بِمُرَاقَبَتِهِ، اس کو یہ تصور ہو کہ اللہ نگراں ہے، اللہ تعالیٰ میرا نگراں ہے، اللہ کے مراقبے میں میں ہوں، اللہ کے مراقبے میں میں ہوں، کھڑا ہوں، اللہ نگرانی کر رہا ہے. تو دوسرے طرف اس کا دل ادھر ادھر جائے گا بھی، وہ دیکھے آنکھ سے بھی ادھر ادھر نہیں دیکھے گا. بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور سیدھا گھڑی کو دیکھیں گے کہ کتنا ٹائم ہو رہا ہے، کتنا منٹ ہوا، وہ پتہ کر لیتے ہیں. ڈائریکٹ دیکھیں گے گھڑی کو کہ کتنا ٹائم سے نماز پڑھ رہا ہوں، 10 منٹ سے زیادہ ہو گیا تو اسے چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاؤں گا. وہ دماغ میں اس طرح رہتا ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہے نا
اس کا حساب کتاب میں لگا رہتا ہے کہ ابھی یہاں سے نکلوں گا، مارکیٹ جاؤں گا، یہ خرید کے لاؤں گا، کھا کر سو جاؤں گا. یہ پورا دماغ میں گھومتے رہتا ہے. وہ دل کنٹرول میں نہیں ہے، وسوسے آ جاتے ہیں، اور آنکھ بھی کنٹرول پر نہیں ہے. تو جس بندے کو یہ تصور ہو کہ اللہ میرے نگرانی کے لیے ہے، اللہ کی نگرانی میں کھڑا ہوں، تو پھر وہ ادھر ادھر دیکھے گا بھی نہیں. یہ دوسرا طریقہ ہے کہ بندہ تصور کرے کہ میں اللہ کی نگرانی میں ہوں. تیسرا یہ ہے کہ اقبال علی معانی کلامہ، وہ جو پڑھ رہا ہے نماز میں کیا پڑھ رہا ہے اس کے معنی پر غور کرے. اللہ اکبر کوئی بندہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ اکبر کا کیا معنی ہے. الحمدللہ رب العالمین. بہت سارے لوگ الحمدللہ جانتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو نماز کے اندر جو دعائیں ہیں پتہ ہی نہیں ہے. اس کو بوڑھا ہو کر مر جائے گا لیکن معلوم کیا نہیں ہے. اسی وجہ سے نماز کی لذت اور مٹھاس اس کو ملتا ہی نہیں، اس کو نہیں معلوم ہوتی ہے. تو اور قرات جب کرتے ہیں تو بندہ اس کے معنی، اللہ کے کلام کی معنی کو جانے، اللہ کے کلام کے معنی کو جانے، نماز کی بندگی کی تفصیلات پر غور کرے کہ میں رکوع کر رہا ہوں تو صحیح سے کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، میں قیام میں ہوں تو صحیح سے کھڑا ہوں کہ نہیں کھڑا ہوں. اس پر دماغ لگائے، غور کرے تو وہ توجہ سے خشوع خضوع پیدا کر کے نماز پڑھے گا. ورنہ دل، دماغ اور آنکھ وہ سب ادھر ادھر رہتا ہے، اس کو وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گا. تو کہتے ہیں یہ 3 مرتبے ہیں، یہ 3 مرتبے ہیں. تو ان تینوں مرتبے سے حقیقی نماز کو قائم کیا جاتا ہے. ان تینوں چیز کو جب تک کوئی بندہ حق نہیں ادا کرے گا تب تک وہ نماز کو قائم نہیں کر سکتا ہے، خشوع خضوع نہیں پیدا کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو سبحان اللہ کہے تو یہ تصور میں کرے کہ اللہ تعالیٰ لائق ہے تعریف کے، تبھی میں تعریف کر رہا ہوں. اللہ اکبر کہے تو وہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اور اسی طریقے سے استعاذہ اعوذ باللہ کہے تو یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہا ہوں، ورنہ شیطان مجھ کو، میری نماز کو خراب کر دے گا، میرے خود بچنے کی طاقت نہیں، اعوذ باللہ پڑھوں گا تو اللہ بچائے گا. یہ تصور ہو. رکوع میں جائے تو سبحان ربی العظیم جب کہے تو اس کو تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، میں اس کے آگے جھک جا رہا ہوں، میں اس کے آگے جھک جا رہا ہوں. سر اٹھائے تو پھر اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرے، پاکی بیان کرے، حمد و ثنا بیان کرے. وہ تصور کرے کہ جس اللہ کے آگے میں جھکا تھا پھر اللہ نے مجھ کو کھڑا ہونے کی توفیق دیا. یہ سب باتیں ہیں. اور سر کو جھکائے سجدے میں تو اس کو یہ تصور ہو کہ میں اسی قابل ہوں کہ اللہ کے آگے جھکوں، اور میں سب سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں اس وقت. تو یہ سب تصور ہو، یہ سب تصور ہو. دیکھیے انہوں نے جو ہم لوگ قبلہ کی طرف جھکتے ہیں، قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں اور آتے ہیں، اس کے بارے میں کہا کہ بندہ نماز کے لیے جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، تو سمجھیے کہ جب بندہ اللہ کی طرف آتا ہے تو اپنی نافرمانی سے پھر لوٹ کر کے اللہ کی طرف جا رہا ہے. یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں ایک عبادت سے نکل گیا تھا، ابھی دنیاوی کام میں پھنسا تھا، اللہ کی نافرمانی کیا، پھر اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے مجھ کو، پھر اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، گویا کہ مجھ پر رحم کیا ہے، گویا کہ مجھ پر رحم کیا ہے تو جھک جانا، اس کے آگے جھک جانا. تو اس طریقے سے جب وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ سمجھے گا تو اس کی روح جو ہے سکون حاصل کرے گی، اس کی روح سکون حاصل کرے گی، اور اس کا دل، سر سب جھک جائے گا اللہ کے بارے میں. اور جب اللہ اکبر کہے کہ کھڑا ہو جائے تو اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی جلالت اور عظمت کا عقیدہ اس کے دل میں ہو اور زبان سے بھی بولے اور دل میں بھی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس کے دل میں ہونا چاہیے، اور اس کی تصدیق زبان سے ہو. دل میں کیسے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کا خیال دل میں نہ لائے، تب اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اس کا دل ادھر ادھر مشغول ہے تو اللہ سے بڑی چیز تو نہیں نا وہ دنیا کی چیزیں ہیں. ہمارا دل کہاں مشغول ہوتا ہے دنیا کی چیزوں میں،
ایسا کریں گے ویسا کریں گے ویسا کریں گے تو اللہ سے بڑی ہے وہ چیز نہیں ہے نا. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جس کا دل دنیاوی چیزوں سے مشغول ہے, اللہ سے مشغول نہیں ہے, اور وہ اللہ اکبر بول رہا ہے تو اس زبان سے بول رہا ہے, دل اس کا اطمینان نہیں ہے, اس کا اللہ تعالیٰ کو دل سے بڑا نہیں مان رہا ہے. تو دل سے اور زبان سے دونوں کا موافق اور مطابق ہونا ضروری ہے, موافق اور مطابق ہونا ضروری ہے. جب ایسا کرے گا دل سے اور زبان سے تو کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ دو فائدہ اس کا ہوگا, اس کا دو فائدہ ہوگا. کہتے ہیں یخرجہ من لبس رداء التکبر والمنافی للعبودیہ. کہتے ہیں کہ تکبر بندے کو جو اس کا لباس پہنا ہوا ہے تکبر کا, اس سے نکل جائے گا, وہ تکبر نہیں رہے گا اس کو. تکبر جو ہے عبودیت کے بالکل الٹا ہے, یعنی ایک غلام ہے, غلام کسی کا, تو آقا سے مالک سے تکبر کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو ہماری حیثیت بندے کی ہے, ہماری حیثیت بندے کی ہے, ہم کو تکبر کبھی نہیں آنا چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ تکبر کے لائق ہے. تو جب کوئی بندہ دل میں اللہ کو سب سے بڑا مانے گا اور زبان سے بھی اللہ اکبر کہے گا, تو اس کا یہی مطلب ہے کہ میں بڑا نہیں ہوں, اللہ تو بڑا ہے, سب سے بڑا تو ہے. اسی وجہ سے عبادت کرتے وقت میں دل کو دوسری طرف مشغول نہیں کروں گا, تو باہر بھی وہ تکبر سے بچ جائے گا. اور اصل میں بندہ وہی ہے, اصل میں بندہ وہی ہے جس کے لیے آقا کے بارے میں تکبر نہ ہو. اور دوسری بات فائدہ کیا ہوگا؟ یمنعہ من التفات قلبہ الی غیر اللہ. جب یہ دل میں اس طرح کرے گا اور زبان سے بھی اللہ اکبر بولے گا, تو اس کا دل جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کی طرف نہیں جائے گا, کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. تو بالکل اللہ کی طرف توجہ کر کے وہ عبادت کرے گا اور نماز کو قائم کرنے والا ہوگا. جب نماز کو شروع کرتے ہیں تو ثنا پڑھتے ہیں, کئی اس کے الفاظ آتے ہیں. اس میں سے ایک الفاظ ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ اس کے الفاظ ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب بندہ سبحانک اللہم و بحمدک کہتا ہے شروع کرتے وقت اپنی نماز کو, تو اللہ رب العالمین کی وہ تعریف کر رہا ہے, تو اس کے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ تعالیٰ اسی کے لائق ہے, اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے. تو کیا ہوگا جب ایسے کہے گا اور دل میں یہ بات رکھے گا, تو غفلت سے باہر نکل جائے گا, غافل نہیں رہے گا. اور یاد رکھیے بندہ ایسے اٹھ کر کے چلا آئے گا غافل سے, تو وہ دعا افتتاح پڑھتا ہی نہیں. آپ خود غور کر لیجیے, دعا افتتاح نہیں پڑھے گا. آپ خود اپنی زندگی میں ہم لوگ غور کرتے ہیں, اگر ایسے ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے نا تو دعا افتتاح نہیں, سورہ فاتحہ پڑھیں کہ نہیں پڑھیں اس کو بھی معلوم نہیں رہتا ہے. ایک کی مرتبہ اللہ اکبر, اچھا رکوع میں جا رہا ہوں, یہ آتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتا ہے تو غفلت سے اس کا دل نکل جاتا ہے. یہ غفلت کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ رب العالمین اور بندے کے درمیان ایک حجاب ہے, پردہ ہے. جو بندہ غافل ہو گیا اللہ تعالیٰ کے قریب جا ہی نہیں سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کے قریب جا ہی نہیں سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بندہ کو کھڑا ہونے سے پہلے ہی اللہ کی تعریف کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ تم اللہ کی تعریف کرو. قریب جانا ہے تو اللہ کی تعریف کرو, غفلت سے باہر نکل جاؤ گے, غفلت سے باہر نکل جاؤ گے. تو کہتے ہیں چنانچہ اس حمد اور ثنا میں بندگی کے آداب بتلائے گئے ہیں. جو آدمی کھڑا ہو کر کے اللہ کی تعریف کرنا شروع کرے گا تو اللہ کی رضا کو کھینچ کر کے لائے گا, اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف توجہ اس کا دل ہوگا, اور غفلت اور شیطان الرجیم سے وہ بچ جائے گا. یہ بات ہے. تو شروع میں اسی وجہ سے سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اور جو افتتاح کی اور دعائیں ہیں اس کو پڑھنا چاہیے. اس سے غفلت سے نکل جائیں گے, غفلت سے نکل جائیں گے. اور غفلت اللہ اور بندے کے بیچ میں پردہ بن جاتا ہے, پردہ بن جاتا ہے. اسی طریقے سے دیکھیے ایک اور چیز ہے کہ جیسے دعا استفتاح کر دیے, اب قرات شروع کریں گے اس سے پہلے کیا کہا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. قرآن مجید میں سورہ نحل میں جو 16 نمبر کی سورہ ہے اس کی
اس میں ایک آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، شیطان مردود سے۔ دیکھیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، وہ کہتے ہیں کہ نماز میں قرات کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگنے کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس وجہ سے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ شیطان جو ہے اس بات کی آخری حد تک کوشش کرتا ہے کہ اس کو بہکا دے، اس کو کھڑے ہونے سے ہی بہکا دے، اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے بہکا دے۔ کیوں؟ اللہ کے پاس کھڑا ہونا یہ دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے۔ ایک جگہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑا ہو گیا نماز میں تو آخرت میں کھڑا ہونا آسان ہو جائے گا۔ شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس کھڑا ہونے ہی نہ دے، کھڑا ہونے ہی نہ دے، اس کی یہی کوشش رہتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بدن سے اس کو روک دیا جائے کہ پہلے کھڑا ہی نہ ہو۔ اگر کسی طریقے سے بدن سے کھڑا ہونے کے لیے دے دیا تو اس کی آخری حد تک کوشش رہتی ہے کہ کم سے کم اس کا دل ادھر نہ ہو، اس کا دل ادھر نہ ہو۔ جسم خالی کھڑا ہے، عبادت میں جسم کھڑا ہے لیکن دل وہاں نہیں ہے۔ تو دو طرح سے شیطان کی کوشش ہوتی ہے، ایک تو اس کو کھڑا ہی نہ ہونے دے، کیونکہ اس بندے کے لیے یہاں کھڑا ہونا دنیا کے تمام جگہوں پر کھڑا ہونے سے بہتر ہے یہاں کھڑا ہونا، کیونکہ اللہ کے پاس کھڑا ہونا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اگر بدن کے حساب سے کھڑا ہوگا تو کوشش شیطان کی ہوگی کہ دل کا تعلق اللہ سے کاٹ دے، دل کا تعلق اللہ سے کاٹ دے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہہ دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ جب وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے لگتا ہے تو اس کا دل زندہ ہوتا ہے، کیونکہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ کے کلام کی تاثیر اس کے دل میں آنے لگتی ہے، اس کے دل میں آنے لگتی ہے۔ تب وہ ایسے باغ میں چلا جاتا ہے کہ اس باغ سے بہت بہترین چیزیں وہ چننے لگتا ہے، ایک باغ کی طرح ہے قرآن، اس کے دل خوش ہو جاتا ہے اور اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ شیطان اسی سے روکتا ہے کیونکہ اللہ کا کلام جو ہے کہتے ہیں ہوا سبب حیاتہ و نعیمہ و فلاحہ، اللہ کا کلام جو ہے اس کی زندگی، اس کے دل کے زندہ ہونے کا سبب ہے، اس کی نعمتوں کا سبب ہے، اس کے کامیاب ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو وہ بہکا دینا چاہتا ہے اللہ کے کلام ہی سے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو تاکہ ڈائریکٹ تمہارے دل میں اثر ہو۔ اور ایک وجہ اور بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ شیطان جو ہے نا، شیطان یہ انسان کا دشمن ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی بار کہا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے کہ شیطان جو ہے انسان کا بہت سخت دشمن ہے اور وہ بہت کوشش کرتا ہے بندے کو بہکانے کے لیے، اور اللہ کو یہ بھی بات معلوم ہے کہ انسان شیطان سے مقابلہ کرنے میں عاجز ہے، کمزور ہے، یہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے شیطان سے۔ بات میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ شیطان خون میں ہمارے دوڑتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم تو مقابلہ نہیں کر سکتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تم کو اس کو لڑنے اور اس کے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ دیکھیے اتنا اہم نقطہ ہے اس میں، لیکن آپ یقین مانیے کہ ہم لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتنا پڑھتے ہیں، آپ خود دل میں غور کر لیجیے۔ یہ بھی ایک شیطان کا عملہ ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے ہی نہیں دے گا وہ، کیونکہ جیسے پڑھیں گے نا تو اس سے حفاظت میں آ جائیں گے، نماز بہترین ہوگی
اس کو پسند ہی نہیں ہے کہ نماز بہتر ہو جائے، نماز بہتر ہو جائے۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے لیے کہا ہے تاکہ شیطان کی مکر و فریب سے بچ جائے۔ ایک چیز اور بتاتے ہیں، ایسے تو بہت ساری باتیں ہیں۔ دیکھیے اس میں قرات کرنے لگتے ہیں، قرات جب کرنے لگتے ہیں نا، جب بندہ قرات کرنے لگتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہہ رہے ہیں کہ اب جب جیسے قرات کرنا شروع کرے گا بندے کو ڈرنا چاہیے ایسی باتوں سے کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں تو آدمی بہت غور سے اچھا سے بات کرنے لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بات بات میں ناراض ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے، اللہ کا حکم ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ ادھر ادھر دماغ اس کا نہ دوڑے، دل نہ دوڑے، اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے والے کام نہ کرے۔ کیوں بولے تو یہ حدیث میں ہے، مسلم کی حدیث میں 390 پر 5 نمبر کی حدیث ہے مسلم میں۔ ہم لوگ اس حدیث کو ہو سکتا ہے بہت مرتبہ سنے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز خداج ہے، نامکمل ہے۔ تو 3 بار یہ کہا۔ تو کسی نے کہا کہ اگر ہم امام کے پیچھے رہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنے دل میں پڑھ لو سورہ فاتحہ، اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان بیچ میں تقسیم کر دیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں نے، اللہ نے کہا ہے کہ میں اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کیا، اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بات میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، اور جو کچھ بندہ سوال کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے اور میرے بیچ ہے، جو کچھ بندہ سوال کر رہا ہے وہ اس کے لیے ہے۔ یہ حدیث میں ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اسی کے بارے میں کہتے ہیں جب بندہ قرات کرے نا الحمدللہ کہے تو یہ تصور ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف رب العالمین کے لیے ہے۔ تو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو کہتے ہیں اسی میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کامل ہے اور اللہ کے کام بھی کامل ہے، اللہ کے صفات بھی کامل ہے اور اللہ کے نام بھی کامل ہے۔ اللہ کی ذات کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اللہ کے کام کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اور اللہ کی صفات کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اور اللہ کے ناموں کے اندر بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ وہ کوئی تعریف کرے نہ کرے پھر بھی وہ محمود ہے، تعریف کے لائق ہے۔ اگر کوئی بھی تعریف اللہ کی نہ کرے پھر بھی وہ تعریف کے قابل ہے، پھر بھی وہ تعریف کے قابل ہے۔ تو یہ بندہ اس کے عقیدے میں یہ بات ہو، اس کے عقیدے میں یہ بات ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے زبان میں کہہ رہا ہے اس کے دل میں بھی وہ بات ہونی چاہیے، اس کے دل میں بھی بات ہونی چاہیے الحمدللہ رب العالمین میں۔ اور اسی طریقے سے جب رب العالمین کہے تو اس بات کا وہ اقرار کر رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی پلاننگ کرتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے اور وہی فنا کرتا ہے، اکیلے وہ اس طریقے سے ہے، اور وہی اس کا معبود برحق ہے، اسی کی طرف اس کو پلٹ کر کے جانا ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی اس کا رب نہیں، یہ عقیدہ دماغ میں رکھے۔ اور کہتے ہیں کہ الرحمن الرحیم جب کہے تو اس کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت تمام چیزوں کو گھیرے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے، اس رحمت کی وجہ سے جنت کو پیدا کیا،
اور اس کی رحمت کی وجہ سے جہنم کو بھی پیدا کیا، جہنم کو بھی اس کی رحمت کی وجہ سے پیدا کیا۔ کیوں؟ کہتے ہیں جہنم کو جب بندہ یاد کرتا ہے نا تو کوڑا مارنے کی طرح دوڑتے رہتا ہے اللہ کی رحمت کی طرف، جہنم کو یاد کر کے۔ اگر جہنم کو یاد ہی نہیں کرے گا تو جنت کی طلب ہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کوڑا کی طرح بنایا ہے، اور پھر یہ مومن کے لیے کوڑا کی طرح بنایا کہ جیسے جہنم کی یاد کرے گا وہ گھبرا جا کر کے اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے لگے گا۔ تو یہ جہنم کو بھی اللہ نے انسان کی رحمت کے لیے بنایا ہے، اور کہتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کو اس میں قید اور سزا دینے کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہو الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین کے اندر یہ بات ہے کہ اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی قیامت کے دن کا مالک ہوگا، اسی نے پیدا کیا ہو، اسی کا حکم اکیلے چلے گا قیامت کے دن، کسی کا اور حکم نہیں چلے گا۔ یہاں جو میں آخری بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو سیدھی راستے پر چلا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے بندے کو؟ جیسے یہ پڑھے گا تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری اس پڑھنے کی وجہ سے کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے۔ وہ سوچے بندہ کہ میرے، اور یہی وجہ ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو ٹھار ٹھار کر پڑھنے کے لیے اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب وہ بندہ الحمدللہ کہے تو یہ اس کو تصور میں ہو کہ اللہ اب جواب دے گا کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اس کے بعد پھر الرحمن الرحیم کہے تو پھر تھوڑا سا رکے اور یہ تصور کرے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے تو رکے تھوڑا سا اور یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ابھی کہے گا کہ ابھی جواب دے رہا ہے، میرا جواب دے رہا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہو، میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے۔ کہتے ہیں یہ دونوں کلمے ایسے ہیں کہ پورا قرآن شروع سے لے کر آخر تک یہی باتیں، دو ہی باتیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پورے قرآن کو غور کیا جائے تو پورا قرآن انہی دو کلمے پر ٹکا ہوا ہے۔ قرآن میں پوری یہی باتیں ہیں، عبادت اور عبادت کی مدد۔ تو جتنا بھی اللہ کا حکم ہے سب اللہ کی عبادت، خالی نمازی نہیں ہے، خالی نمازی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں بلکہ اللہ کا جو بھی حکم ہو، ثواب ہو دنیا اور آخرت میں، تمام کے تمام انہی دونوں کلموں پر ٹکا ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اسی سے مدد مانگنا، اسی سے مدد مانگنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم جو بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہدایت کا محتاج ہے، اس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں ہدایت میں انسان جو ہے، ہدایت کے بارے میں اگر غور کریں گے تو 5 مراحل ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ اس کو سن کر کے بات کو ختم کریں گے۔ اب پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے ہدایت کے 5 مرتبے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی رہنمائی مجھ کو کر، تو کہتے ہیں کہ ہدایت کے 5 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ کہ معرفت الحق، حق کی جانکاری، حق کی جانکاری۔ دوسرا ہے قصدہ و ارادتہ، اس کے طرف جو ہے پختہ ارادہ ہو، پہلے حق کی جانکاری کرے اور پھر اس کا ارادہ بھی ہو، دوسرا مرتبہ یہ ہے۔ تیسرا مرتبہ والعمل بہ، جو معرفت کر لیا، ارادہ کیا، اس پر اب عمل بھی کرے، اب عمل بھی کرے۔ چوتھا مرتبہ کہتے ہیں والثبات علیہ، اس پر ثابت قدم بھی رہے، اس پر ثابت قدم رہے، اس سے ہٹے نہ۔ ہدایت کو معلوم کر لینے کے بعد عمل کر رہا ہے، اسی عمل پر رہے، اس سے ہٹے نہ۔ اور 5واں ہے والدعوۃ الیہ، اس کی طرف لوگوں کو بلائے۔ والصبر علی اذی المدعو، جس کو بلا رہا ہے نا وہ اس کو تکلیف دے گا، اب اس کو صبر کرنا ہے، اس کو صبر کرنا ہے۔ یہ 5 مرتبے اس کو سمجھائیں، اس کو ایک بہترین سے سمجھائیں۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ کچھ کام ایسے ہیں
کہ بندہ کیا ہے لیکن وہ خود ہدایت پر نہیں، خود ہدایت پر نہیں ہے۔ بات میں آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر ایک غیر مسلم نماز پڑھ لے تو ہدایت پر ہے، وہ نماز ہو جائے گی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ بندہ ہدایت پر نہیں ہے اور کر رہا ہے، ہدایت پر نہیں ہے اور کر رہا ہے، اس کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ توبہ کا محتاج ہے، کہ وہ توبہ کرے، وہ توبہ کرے، وہ توبہ کرے، اس کا توبہ کرنا ہی اس کی ہدایت ہے۔ بات میں آ رہی ہے؟ اس کا توبہ کرنا ہی اس کی ہدایت ہے۔ ہم زندگی میں بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں، بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے، الٹا کر دیتے ہیں۔ تو ہماری ہدایت یہ ہے کہ ہم کو توبہ کی توفیق ملنا۔ کوئی گناہ ہو گیا تو وہ تو ہدایت کا کام نہیں نا، گناہ ہم سے ہو گیا، فوراً اس کا توبہ کرنا، تو ہمارے لیے ہدایت وہی ہے، ہمارے لیے ہدایت وہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ وہ ہدایت کی بات ہے، بندہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ اس کام کو کرنے کی، لیکن اس کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز تو ہدایت کی بات ہے، نیکی ملتی ہے اس سے، اور بندہ پڑھنے کے طاقت بھی اس کے اندر ہے پڑھنے کے لیے، لیکن نماز پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں کر رہا ہے، یا اور اس طرح سے نیکی کر سکتا ہے، طاقت ہے، لیکن وہ کر نہیں رہا ہے کیونکہ ارادہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ محتاج ہے کہ وہ اس کے دل میں ارادہ پیدا ہو، ارادہ پیدا ہو، تو اس کے دل میں ارادہ پیدا ہونا ہی ہدایت ہے۔ بس میں آ رہی ہے؟ ارادہ پیدا ہونا ہی ہدایت ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے ارادہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو نماز پڑھنے کے ارادہ پیدا کرنے کی توفیق دے۔ جب ارادہ پیدا ہو جائے گا تو گویا کہ اس کو توفیق مل گئی ہے، کیونکہ وہ پڑھنے کے طاقت رکھتا ہے، وہ پڑھے گا، وہ پڑھے گا۔ تو ہدایت صرف ایک چیز نہیں ہے، آدمی کے حساب سے الگ الگ ہے۔ گناہ گار کے لیے ہدایت یہ ہے کہ توبہ کر لے، گناہ گار کے لیے ہدایت یہ ہے کہ توبہ کر لے، اور جو آدمی کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا ہے اس کے لیے ہدایت یہ ہے کہ ارادہ کرے، کرنے کا ارادہ کرے، یہی اس کے لیے ہدایت ہے۔ اور کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کرنے پر، کسی اچھے کام کو کرنے پر قادر نہیں ہے، ارادہ تو ہے، ارادہ تو ہے، لیکن اس کو کرنے کا اس کو طاقت نہیں ہے، تو اس کے لیے ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے طاقت مانگے، طاقت مل جائے گی تو اس کو ہدایت وہی ہے، اس کی ہدایت وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دیا، یعنی کرنے کی طاقت دے دیا۔ ارادہ کر رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، لیکن طاقت اس کو نہیں ہو رہی ہے، تو اس کو اور بہت سارے کام ہیں نیکیوں کے، تو یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں ایک آدمی نہ ارادہ ہے اور نہ ہی طاقت ہے، جانتا ہے کہ نیکی کا کام ہے، لیکن اس کے پاس طاقت بھی نہیں ہے اور نہ ہی ارادہ ہے، تو ان دونوں کے لیے ہدایت مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ طاقت دے اور ارادہ بھی دے، تو یہی اس کے لیے ہدایت ہے، یہی اس کے لیے ہدایت ہے۔ تو ملا جلا کر کے یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہدایت کے بارے میں لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ہدایت کے بارے میں یہ آخری نقطہ ہے، ہدایت کے بارے میں لوگوں کے 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے منعم علیہ، منعم علیہ کا مطلب ہوتا ہے جس پر اللہ نے انعام کر دیا اور وہ جو ہے اس پر بہترین سے عمل کر رہا ہے اور لگاتار مسلسل عمل کر رہا ہے، ایک ہدایت والے نیکی کا کام کر رہا ہے اور علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اور اس پر ہمیشہ جمع ہوا ہے، یہ منعم علیہ ہے، یہ منعم علیہ ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے لسٹ میں جو ہے نبیوں کی جماعت ہے، صحابہ، تابعین، اور جو بھی اس طریقے پر چلتے ہیں وہ سب منعم علیہ ہیں، اللہ نے ان پر انعام کیا ہے۔ اسی وجہ سے کیا کہا، اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہا ہے اور لگاتار کر رہا ہے، چھوڑ نہیں دے رہا ہے، وہ منعم علیہ ہے، اس پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اور دوسرا
کہتے ہیں کہ دوسرا ہے ضالٌ، ضالٌ مانے گمراہ آدمی، دوسری قسم ہدایت میں دوسری قسم گمراہ آدمی۔ لم یؤت ہذہ الہدایہ ولم یوفق، کہتے ہیں اس کو یہ ہدایت نصیب نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی توفیق مل رہی ہے۔ نیک کام کیا ہے اس کو معلوم ہی نہیں چل رہا ہے، نیک کام کس کو کہتے ہیں معلوم ہی نہیں چل رہا ہے، اور نہ ہی اس کو معلوم کرنے کی توفیق مل رہی ہے، یہ گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ تیسری قسم مغضوب علیہ، جن لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن لوگوں نے حق کو جان لیا، ہدایت کو جان لیا، لیکن ہدایت کے مطابق عمل نہیں کیے۔ تو جو لوگ ہدایت کو جان لیے، اس کے مطابق عمل کیے، وہ منعم علیہ ہیں، ان پر اللہ کا انعام ہو چکا ہے۔ اور جو لوگ ہدایت کو جانے بھی نہیں، اس پر عمل بھی نہیں کیے، وہ گمراہ ہے، ضال ہے۔ اور جن لوگوں نے ہدایت کو جانا اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا، ان پر اللہ کا غضب ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے روزانہ بندوں کو کہنے کے لیے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت کرنا یہ ہدایت ملنے ہی سے ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دیا ہے۔ تو غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان پر، ان کے راستے میں نے چلا جس پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور کن کے راستے پر چلا؟ جو منعم علیہ ہے، جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے قسم کے لوگ ہیں فالاول المنعم علیہ، پہلے قسم کے جو لوگ ہیں وہ یہ ہیں جو لوگ ہدایت پر قائم ہیں، دین الحق کے، صحیح دین پر قائم ہے۔ کیسے؟ علما و عملا، اس کو علم بھی ہے اور عمل بھی کر رہا ہے، اس کے مطابق علم بھی ہے اور عمل بھی کر رہا ہے۔ اور دوسرے لوگ ضال گمراہ کیسے ہو گئے؟ علم بھی نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے، ہدایت کس کو کہتے ہیں معلوم بھی نہیں ہے اور عمل بھی نہیں کر رہا ہے، تو یہ گمراہ ہے۔ اور اس سے مراد جو ہے نا، یہ نصارہ ہے، کرسچن ہے۔ اور مغضوب علیہ کا مطلب ہے اس نے معلوم تو کر لیا، علم ہے اس کو، ہدایت ہے، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے، اس سے مراد یہودی ہے، اس سے مراد یہودی ہے۔ تو یہ بات ہے ہدایت کے بارے میں، یہ تین قسم کے لوگ ہیں، ہم کو دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے جو منعم علیہ ہے ان کی خوبی یہی ہے، اس کے پاس علم بھی ہو اور عمل بھی ہو، علم بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ تو منعم علیہ ہے، ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے، نبیوں کو علم بھی تھا اور عمل بھی کیے، نبی علم بھی تھا اور عمل بھی کیے۔ اگر علم ہے اور عمل نہیں کر رہے تو اللہ کا غضب ہوگا، اور علم بھی نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے تو گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ منعم علیہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ علم بھی دے اور عمل کی توفیق بھی دے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں یہ اہم نقطہ ہے۔ باتیں لمبی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح دین سیکھنے، سمجھ کر عمل کی توفیق دے، ہر قسم کی گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے۔